السلام علیکم جی، میں ہوں بلوچ. سامعین، بہت ساری خبریں. ایک تو جسٹس ابراہیم، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بالآخر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا کہ انہیں کنسیڈر کیا جائے سپریم کورٹ کے لیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے فل کورٹ ریفرنس میں کن خیالات کا اظہار کیا وہ بات کریں گے. چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ صبح ہونے کے لیے جا رہا ہے 9 اپریل 2024 کو، منگل کے دن، عید سے ایک دن پہلے. اور اس پر جناب پہلے انہوں نے رکوانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے، اور اب اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. اس کی کیا تفصیل ہے یہ بتائیں گے. عمران خان اور بشرا بی بی کی عید پر ملاقات کے حوالے سے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اس کا حوال کیا ہے. ایک وکیل کو جناب 6 ماہ قید کا حکم سنایا گیا ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، اس کی کیا حوال ہے. کراچی کی صورتحال پر کچھ گفتگو کریں گے. شاہد خاقان عباسی نے نئی اپنی سیاسی جماعت بنا لی ہے جناب، اور باقاعدہ رجسٹریشن کے لیے پہنچ گئے ہیں اس پر. اور محمد بن سلمان کی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے، اور اس میں مبینہ طور پر عمران خان کا بھی ذکر ہوا ہے. یہ کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے. 9 اپریل کو یہ الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں، ایک انہوں نے فارمولہ بنایا ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فورم کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس کے الیکشن نہیں ہوں گے. اس کی مثال ہم نے دیکھ لی کہ جناب ادھر خیبر پختونخوا میں چونکہ 3 ارکان کے حلف نہیں اٹھائے گئے تھے، وہ اسپیشل سیٹیں متنازع سیٹیں تھیں، لہٰذا انہوں نے کہا جی فورم کمپلیٹ نہیں ہے لہٰذا الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن یہ فارمولہ الیکشن کمیشن اور حکومت پاکستان پی ٹی آئی کے خلاف تو استعمال کرتی ہے، لیکن جہاں پی ٹی آئی کا تھوڑا بہت بھی مفاد ہو اس پر یہ فارمولہ عمل نہیں کرتا. صدر مملکت کا الیکشن ہوا، فورم کمپلیٹ نہیں تھا، الیکشن نہیں ہوئے. اس کے بعد دیگر قومی اسمبلی میں جناب آپ دیکھیں، جب حکومت بنی، وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، فورم کمپلیٹ نہیں تھا، الیکشن ہوئے. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں فورم کمپلیٹ نہیں تھا تو الیکشن نہیں ہوئے. اب جناب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہو رہے ہیں، فورم کمپلیٹ نہیں ہے لیکن الیکشن ہونے جا رہے ہیں. مطلب جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو اس کے خلاف جناب جو پی ٹی آئی ہے وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب اس کے خلاف چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ درست نہیں ہے، یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں درست نہیں ہے. پی ٹی آئی کے 5 سینیٹرز نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب روکنے کے لیے درخواست دائر کی ہے. درخواست پر سینیٹر زرکا، سیف اللہ نیازی، سیف اللہ ابڑو، فلک ناز چترالی، فوزیہ ارشد اور ہمایوں میمن شامل ہیں. انہوں نے جناب درخواست دی ہے کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ نشستوں کے انتخاب تک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب روکا جائے. سینٹ کے قیام کا مقصد تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دینا ہے، اور لیکن خیبر پختونخوا کو اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس میں یاد رکھیں کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی بھی ساتھ شامل ہیں، وہی جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اب وہ بعد میں جا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے جن پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اس پر اعتراض لگا دیا ہے اور کہا ہے جی کہ نہیں، یہ چونکہ معاملہ آلریڈی پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے لہٰذا معاملے کو وہاں لے کر جائیں. اچھا، جب پشاور ہائی کورٹ میں لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو صوبائی جناب ایک عدالت ہے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو آنا چاہیے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر آئے پی ٹی آئی تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ صوبائی معاملہ، یہ جناب آلریڈی پشاور ہائی کورٹ میں ہے تو لیکن وہاں جائیں. تو جناب پک اینڈ چوز ہے. قانون جو ہے، آئین جو ہے وہ موم کی ناک ہے، جس طرح چاہیں، جس طریقے سے چاہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیں، کوئی اس پر پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دو جناب چھوٹی خبروں کا ذکر کرتے ہیں. پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی اس کو بہتر کیا جائے، کیوں کہ وہاں پر روزانہ انسانوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے. اس حوالے سے مفتی مسعود صاحب جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں طارق مسعود صاحب، انہوں نے بڑا ایک اہم گزشتہ دنوں 27ویں رجب جب تھی تو انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی. انہوں نے کہا جی لوگ 27 رجب کو دعائیں کرتے ہیں، ہم اس رات کو سندھ حکومت کے لیے بد دعائیں کریں گے. اور انہوں نے پھر باقاعدہ بد دعائیں کی، بینرز لگائے گئے کہ جناب بد دعائیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا کہنا تھا کہ جناب ہم دیکھیں سیوریج کا مسئلہ ہو، کوئی روڈ کا مسئلہ ہو، اس پر تو ہم خاموش ہیں. 4 سال سے جناب ہمارا راستہ خراب پڑا ہے، لیکن روزانہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے
کوئی اس پر جناب عید کمائی جا رہی ہے ڈاکوؤں کی طرف سے اور حصہ چونکہ اوپر پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف جناب وکیل ہیں زاہد محمود گورایا ان کا نام ہے، لاہور ہائی کورٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو جناب 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ چیف جسٹس ملک شہزاد نے سنایا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ یہ چلائے ہیں اور انہوں نے کچھ الزامات عائد کیے ہیں ایک جسٹس پر، اور پھر بعد میں جب ان کو بلایا گیا تو یہ حاضر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، لیکن عید کا بھی انتظار نہیں کیا اور اب جناب ان کو باقاعدہ سزا سنا دی گئی ہے۔ جب یہ سزا سنائی جا رہی تھی تو بہت سارے وکلاء نے کہا جی کہ آپ نئے نئے چیف جسٹس آئے، چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب سے کہ آپ نئے نئے چیف جسٹس آئے، اپنے آپ کو کیوں اس طرح سے آپ جناب سزائیں سناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، وکلاء جو ہے کوئی مقدس گائے نہیں ہیں، ان کو بھی سزا ملے گی، اور انہوں نے باقاعدہ سزا سنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں جناب، وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک نئی سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں، اور اس حوالے سے چند لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، مفتاح اسماعیل کراچی سے ان کے ساتھ تھے، اسی طریقے سے جناب دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اس کو الیکشن سے پہلے پوسٹ پون کر دیا گیا۔ شاید کچھ وجوہات ہوں گی، لیکن انہوں نے اس وقت کہنا تھا کہ نہیں، ہم اس الیکشن کے لیے نہیں، آئندہ الیکشن کے لیے اپنی پارٹی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا جی کہ اپریل مئی میں ہم اس کو فائنل کر دیں گے۔ تو آج جناب وہ اپنی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کے دفتر میں انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست دے دی ہے۔ ابھی تک انہوں نے اپنی پارٹی کا نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا جی ہم اس حوالے سے جلد تفصیلات دیں گے، لیکن پارٹی کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے باقاعدہ شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کنگز پارٹی شمار ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ابھی آنے والا وقت، خاص طور پہ عید کے فوری بعد، اس حوالے سے ابتدائی بات چیت اور ابتدائی جو ہے پریس کانفرنس کر دی جائے گی۔ اچھا جی، عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کا معاملہ ہے جناب، 1 مہینے سے درخواست دی ہوئی ہے کہ آپ عمران خان اور بشرا بی بی کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیں کچھ کیسز میں بلایا تو جاتا ہے جن میں دونوں ملزم ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی دونوں ملزم ہیں، جیسے توشہ خانہ کیس، عدت کیس، تو اس میں اسی طریقے سے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو ہے القادری یونیورسٹی کیس، اس میں دونوں ملزموں کو لایا تو جاتا ہے، لیکن یہ پراپر ملاقات نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے، ہفتے میں 1 دن ملاقات کی اجازت دی جائے، اور عید پر پورا 1 دن جو ہے وہ ہمیں اکٹھا رہنے کی باقاعدہ اجازت دی جائے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو اب پرسوں چونکہ عید ہے، اس حوالے سے 1 مرتبہ پھر وہ عدالت گئے ہیں اور انہوں نے پھر 1 مرتبہ درخواست کی ہے۔ تو جج صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جناب اگر ہم نے تو آرڈر کر دیا، تو انہوں نے کہا آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو انہوں نے توہین عدالت کی جناب آپ درخواست دیں۔ تو بہرحال رپورٹیں اس حوالے سے طلب کر لی گئی ہیں۔ کل کا دن ہے، کل اگر کوئی اس قسم کا شیڈول آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن دوسرا اہم بات یہ ہے کہ کل 9 اپریل کو بشرا بی بی کی رہائی متوقع ہے، اور اگر عدت کیس میں ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو بشرا بی بی ویسے ہی رہا ہو جائیں گی، پھر وہ اپنے ہسبینڈ سے ملاقات کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ لیکن ٹیکنیکلی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدت کیس کے میں جو اس وقت انہوں نے اس نکاح کو فاسد اور باطل قرار دیا ہوا ہے عدالت نے، تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا نکاح ہے جناب جو باطل ہوگا۔ لیکن بہرحال اس وقت وہ میاں بیوی کا سٹیٹس نہیں رکھتے، لیکن کل اگر بشرا بی بی کی عدت کیس میں سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر وہ سٹیٹس بحال ہو جائے گا اور پھر ان کو ملاقات کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اگلی بات کریں گے جناب ہم جسٹس ابراہیم کی۔ دبنگ جج، انصاف فراہم کرنے والا جج، جس نے اپنی پوری کوشش کی کہ لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے، تو ان کو جناب 14 اپریل کو آخر کار ریٹائر ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں سینئر موسٹ جج ہوں، لیکن مجھے کنسیڈر ہی نہیں کیا، سیٹیں 2 خالی رکھی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی، لیکن چونکہ میرا رائٹ بنتا ہے لہٰذا مجھے نہیں کال کیا جا رہا۔ ہمارے ہاں جب ججوں کو پک اینڈ چوز کی بنیاد پر رکھا جائے گا تو وہ کیا انصاف فراہم کریں گے؟ جب جڑ ہی کمزور ہوگی تو آگے جا کر کیا انصاف ملے گا؟ اب تو بینچز دیکھ کر، نام دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا فیصلہ ہوگا۔ ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ یہ اگرچہ شروع کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی ایک میکینزم ہی بنا دیا جائے کہ جناب یہ جج
آٹومیٹکلی، جیسے چیف جسٹس آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو سینئر موسٹ جج ہوگا کسی بھی ہائی کورٹ کا اس کو آٹومیٹکلی لے لیا جائے گا. تو ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ایسا کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے جناب جو خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ کوئی سائل سمجھتا ہے کہ داد رسی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو قیامت کے دن بھی حاضروں مجھ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں. چیف جسٹس نے فل کورٹ ریفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 31 سال کے عرصے میں نے 15,000 فیصلے دیے ہیں، جن میں صرف 509 فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے، اس میں بھی 279 کو عدالت نے برقرار رکھا ہے. تو دیکھیں بڑی زبردست اس قسم کا جو جج ہو کہ جس کے فیصلے کوئی تبدیل نہ کر سکے، اور جسے اپنے آپ پر، اپنے انصاف پر اور اپنی دی گئی داد رسی پر اتنا مان ہو کہ وہ کہے گی جی قیامت کے دن بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو مجھ سے سوال و جواب کر سکتا ہے. اس جج کے ساتھ اس کو جج کو بھی سپریم کورٹ میں نہ لانا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی پر ہے. وہ جسے چاہتے ہیں جناب لے آتے ہیں، جسے چاہے اس کو نواز دے. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ ہم قانون کے مطابق ہم نے فیصلے کیے، مگر ہمیں سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا، ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اس پر انہیں بہت افسوس ہے. انہوں نے کہا کہ انکوائری میں اے پی ایس فیملیز اور دیگر گواہان کے ساتھ فوجی افسران کے بیانات بھی ریکارڈ کی. اے پی ایس ثانیہ آرمی پبلک سکول جب ہوا تھا تو اس پر انکوائری انہوں نے کی تھی. انہوں نے جناب سینئر جسٹس اشتیاق ابراہیم کے لیے جو کمنگ چیف جسٹس ہوں گے، ایکٹنگ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ جو ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلے کرتی رہے گی. اب بات کرتے ہیں جناب آخری خبر، اور وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سعودی فرمانروا، سعودی پرنس، سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات. یہ جناب کل افطار پہ یہ ملاقات ہوئی ہے، رات گئے اس کی خبر سامنے آئی، فوٹیجز سامنے آئیں. اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں اسی افطار ڈنر میں. تو بعد میں جناب انہوں نے عمرہ ادا کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خاص طور پر کھولا گیا، اور انہوں نے اندر جا کر باقاعدہ نوافل بھی ادا کیے. خوشگوار ملاقات رہی، اگرچہ پرنس محمد بن سلمان نے استقبال اپنے گھر کے اندر، مطلب کمرے کے اندر ہی جا کر کیا، باہر نکل کر شہباز شریف کا استقبال نہیں کیا. حالانکہ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو گاڑی تک جناب محمد بن سلمان آئے تھے، اور گاڑی سے جب اترے تو اس وقت استقبال کیا تھا، لیکن یہاں پر ان کا کمرے میں شہباز شریف صاحب کا استقبال کیا گیا. تو اس میں موقع پر وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوئیں جناب، اور اوورآل اس کو کوئی بہت زیادہ تسلی بخش نہیں، کیونکہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف $1 ارب سرمایہ کاری، وہ بھی امداد نہیں، صرف سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے ریکوڈک منصوبوں میں. اب ریکوڈک منصوبے کے لیے کم از کم ابتدائی طور پر اس کام کو شروع کرنے کے لیے $10 ارب کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ $400 ارب جناب اس سے وہاں خزانے نکل سکتے ہیں وہاں. ان میں سے $200 ارب وہ ہوں گے جو وہ کمپنیاں جو جناب اس کو وہ کریں گی، اس کو نکالیں گی جناب. $200 ارب تو ان کے ہوں گے. اچھا، ان میں سے جناب $100 جو سرمایہ کار ہوں گے ان کے ہوں گے، اور باقی پاکستان کا، حکومت پاکستان کے اور بلوچستان حکومت کے ہوں گے. تو اس میں جناب سرمایہ کاری کے لیے ابھی تک تو محمد بن سلمان نے صرف $1 ارب کی حامی بھری ہے، جبکہ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. اور اس حوالے سے SIF جب بنائی گئی تھی تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جب بنائی گئی تھی تو اس میں دعوے کیے گئے تھے کہ جناب کم از کم $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، لیکن ابھی بھی صرف $1 ارب کی، اور وہ بھی صرف امید ہے، فوری طور پر کچھ نہیں. لیکن کہا یہ گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے، جو انہوں نے پہلے ہی قبول کی ہوئی ہے. لیکن جو سفارتی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور محمد بن سلمان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اپنے گھر کو تھوڑا سا درست کریں. مبینہ طور پر ان کے الفاظ تھے کہ آپ اپنے انٹرنل معاملات کو درست کریں، اور خاص طور پر آپ کے پاس جو سیاسی قیدی ہیں اور دیگر معاملات ہیں وہاں ماحول کچھ اس قسم کا بنائیں جو آپ کی اپنے ملک کی ترقی کے لیے سازگار ہو، تو تب سعودی عرب ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. گویا انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ جب تک آپ ان کو قید رکھیں گے اور اس قسم کے بالکل مزاحیہ اور بالکل گھٹیا قسم کے کیسز ہوں گے، میرا پاکستان آنا بنتا نہیں ہے. ابھی تک انہوں نے حامی نہیں بھری جناب پاکستان آنے کی، لیکن ذکر ہوا ہے. اس حوالے سے میرے خیال امید ہے کہ 1-2 دنوں میں مزید تفصیلات بھی
لازمی سامنے آئیں گی کہ کیا اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی معلومات تھی، اب تک کی جناب میری اطلاعات اور خبریں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی۔ تب تک مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔